کہ ایک ڈس ایگریمنٹ ہو گیا. خاوند کہتا ہے کہ کرنا بہتر ہے, بیوی کہتی ہے کہ نہیں کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے, کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں, کچھ ایسی رسپانسبلٹی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر ڈالی ہیں کہ اس نے قوام ہونے کی حیثیت سے, اپنے گھر والوں کی خیر خواہی کی نیت سے اس نے کچھ کام کرنے ہیں, اور کبھی کبھی کچھ چیزوں کو انفورس بھی کرنا پڑتا ہے. یا میاں بیوی آپس میں سارا دن جو ہے ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں, ہر بات پہ بحث کر رہے ہیں, ہر بات پہ لڑائی کر رہے ہیں, ہر بات پہ ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں, ہر بات پہ ایک دوسرے کی ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں. سو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے قریب آنے کا دل چاہے گا؟ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ کے اندر ایک لمبا عرصہ گزار دیتا ہے تو پھر اس کو ریپیئر کرنا مشکل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو لوگ ایک جگہ پہ رہیں اور ان کا آپس میں کسی بات پہ بھی اختلاف نہیں ہو. اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں. ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے وہ بحث کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ڈس ایگریمنٹ کرنا مناسب نہیں ہے. کچھ چیزوں میں ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, اور وہ ڈس ایگریمنٹ کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آپس میں ایگری کر لیں کہ بھائی ہم اس بات کے اوپر ڈیفر کرتے ہیں, جس کانسیپٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایگری ٹو ڈس ایگری. یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ شوہر بتا دے کہ دیکھو بھائی اس چیز کے معاملے میں میں جو ہے نا اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں. فار ایگزامپل, کلاسیکل ایگزامپل کیا ہوتی ہے کہ نماز کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, اس نے پڑھا یا اس نے کچھ جو ہے کہیں پہ سنا تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں نماز میں جو ہے رفع الیدین کیا کروں گا. پہلے نہیں کرتا تھا, اب میں رفع الیدین کیا کروں گا. بیوی کہتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے کرنا ہے تو کریں, اور یہ خاوند جا کے اس کو بھی کنونس کرتا ہے دیکھو یہ احادیث ہیں, یہ جو ہے وہ اس کی دلائل ہیں, تو رفع الیدین کرنا چاہیے. اب وہ کنونسڈ ہے اس چیز کے اوپر, لیکن وائف کنونس نہیں ہو رہی. وائف کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو اپنے جو ہے وہ اماں ابا کو شروع سے ایسے ہی دیکھا ہے تو میں تو نہیں کروں گی. اب اس چیز کے اوپر کیا ہے کہ ایک ڈس ایگریمنٹ ہو گیا. خاوند کہتا ہے کہ کرنا بہتر ہے, بیوی کہتی ہے کہ نہیں کرنا بہتر ہے. اب یہاں پہ دو آپشنز ہیں, یا تو اس پہ پھٹا کر لیں, ہر نماز جب بیوی پڑھے اور خاوند آ کے ہاں بھائی تم نے تو رفع الیدین نہیں کیا, اور ہر بات پہ اس کو ریئلائز کرائے کہ بھائی یہ تو غلط کر رہی ہو. ایک طریقہ یہ بھی ہے, راستہ بہرحال موجود ہے. دوسرا راستہ کیا ہے کہ آپ نے ساری ڈسکشنز کر لی, دلائل ایک دوسرے سے ایکسچینج کر لیے. اب آپ ایک پوائنٹ پہ پہنچے کہ بھائی نہیں, خاوند کہتا نہیں میں نے کرنا ہے اور بیوی کہتی میں نے نہیں کرنا. ناؤ ایگری ٹو ڈس ایگری, بات کریں. ٹھیک ہے آپ اس کو کنٹینیو کریں, آپ نے کرنا ہے, آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں آپ یہ کریں, میں اس کو بہتر سمجھتی ہوں میں یہ کروں گی. اب خاوند اس کو بار بار پش نہیں کرے اور بیوی اس کو بار بار پش نہیں کرے, تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اس طرح کے ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں تو ان کو بھی ایگری کرنا سیکھیں. کوئی بڑی بات نہیں ہے, دو لوگ جو ہیں ڈفرینٹ اوپینینز رکھ سکتے ہیں. ان ڈس ایگریمنٹس کو ایک تو منیمائز کریں, اور اگر کہیں پر ڈس ایگریمنٹ ہو بھی جاتا ہے تو اس کو ایگری کرنا سیکھیں. جب انسان اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ لائف گزارتا ہے نا, تو تب کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے یہ ایک اسٹرینتھ پکڑتا ہے. ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں ضد میں آ جاتے ہیں. خاص طور پہ مرد چونکہ وہ قوام ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں گھر کا لیڈر ہوں, تو ان کے ذہن میں ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ میں بس میری زبان سے جو بات نکلے گی یہ میری بیوی اور بچوں پہ فرض ہے کہ اس سے 1% بھی آگے پیچھے نہیں ہوں, اور یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں, کچھ ایسی رسپانسبلٹی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر ڈالی ہیں کہ اس نے قوام ہونے کی حیثیت سے, اپنے گھر والوں کی خیر خواہی کی نیت سے اس نے کچھ کام کرنے ہیں, اور کبھی کبھی کچھ چیزوں کو انفورس بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن ہر چیز کو انفورس نہیں کیا جا سکتا, ہر چیز پہ ڈس ایگریمنٹ نہیں کیا جاتا, ہر چیز پہ ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بس میرے منہ سے یہ بات نکل گئی, اب تم میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ اس بارے میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں نکال سکتا. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ڈس ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں, کس بات پہ ہو رہا ہے, کتنا ہو رہا ہے, کیا انٹینسٹی ہے, ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سے کیا ہے کہ اس سے بھی میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں ایک اسٹرینتھ آتی ہے اور بانڈنگ آتی ہے. اب جب انسان اس مائنڈ سیٹ سے لائف گزارتا ہے نا کہ پازیٹیوز دیکھتا ہے, تو پھر اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کیا ہے کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے کے پازیٹیوز دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے پازیٹیوز کو دیکھ کے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ان دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دیتا ہے. اب ان کے دل میں نا ایک دوسرے کے لیے محبت آ جاتی ہے.
اب شادی کو چاہے 5 سال ہوئے ہیں، 10 سال ہوئے ہیں، 20 سال ہوئے ہیں، لیکن جب میاں بیوی ایک دوسرے میں اچھائی دیکھتے رہتے ہیں تو کانسٹنٹلی ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے. اب جب ایک دوسرے کے لیے محبت آتی ہے تو اس میں ریسرچ میں کیا لکھا کہ ان کی جو رومانٹک لائف ہے نا وہ بھی بہت بہتر ہوتی ہے. نا دیٹس اندر پوائنٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب انسان کسی شخص کی طرف دیکھتا ہے، یعنی میاں بیوی کی بات کر رہا ہوں، کہ خاوند جب اپنی وائف کی طرف دیکھتا ہے اور وائف اپنے خاوند کی طرف دیکھتی ہے اور اس کی اچھی چیزوں کو اپریشیٹ کرتی ہے اور پھر محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک جو رومانٹک ماحول ہے اس کا بھی دل چاہتا ہے. اور پھر جب خاوند بیوی کو اپنے پاس بلاتا ہے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، یا بیوی کے اندر ایسی کوئی رغبت ہوتی ہے، تو پھر دونوں اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور دونوں کے اندر جو انٹیمیسی سے ریلیٹڈ کانفلکٹس ہیں وہ بھی منیمائز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. یہ بھی ہم کسی اور ٹاپک پہ، کسی اور ٹائم پہ اس ٹاپک پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو یہ اس کا ایک اور آؤٹ کم ہے کہ جب یہ آپس کی بانڈنگ اچھی ہوگی، پازیٹیوز کو دیکھیں گے، تو ان کی جو انٹیمیٹ لائف ہے اور رومانٹک لائف ہے وہ بھی بڑی اچھی ہوتی ہے. اور اٹ از ویری نیچرل کہ اگر ایک انسان یا میاں بیوی آپس میں سارا دن جو ہے ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں، ہر بات پہ بحث کر رہے ہیں، ہر بات پہ لڑائی کر رہے ہیں، ہر بات پہ ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، ہر بات پہ ایک دوسرے کی ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں، سو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے قریب آنے کا دل چاہے گا؟ کبھی بھی نہیں چاہے گا، کیونکہ دل کے اندر محبت ہی نہیں ہے. یہ اس سے چڑا بیٹھا ہوا ہے، یہ اس سے چڑی بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس کی نظر میں وہ خاتون جو ہے انتہائی فارغ قسم کی خاتون ہے. عورت یہ سوچتی ہے کہ پتہ نہیں میرے نصیب پھوٹ گئے، یہ بابا میرے متھے کہاں پڑ گیا. اب جب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دو لوگ آپس میں رہ رہے ہیں تو وہ میاں بیوی نہیں ہوتے، وہ چلتے پھرتے جو پتلے ہوتے ہیں جو رینڈملی آپس میں بس وقت گزار رہے ہیں. اس لائف میں کبھی کوئی سیٹسفیکشن ہو ہی نہیں سکتی. اس لائف میں کیا مزہ ہے کہ نہ بیوی کو خاوند کی طرف رغبت ہے، نہ خاوند کو بیوی کی طرف رغبت ہے. اور پھر جب یہ امپیکٹ انٹیمیٹ ریلیشن شپ کے اوپر آتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، مسائل اور بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شادی کے مقاصد ہمیں بتائے، ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، کہ یہ آپس میں میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اس لیے بنایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے تسکین حاصل کر سکو. اور اس تسکین کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں ایموشنل بھی ہے، اس میں مینٹل بھی ہے، اور اس میں فزیکل بھی ہے. تو پھر جب یہ چیز ڈسٹرب ہوتی ہے اور یہ ریکوائرمنٹ فلفل نہیں ہوتی، مرد کی فلفل نہیں ہو رہی یا عورت کی فلفل نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے فرسٹریشن اور بڑھتی ہے. اور جب فرسٹریشن اور بڑھتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا والکینو بن رہا ہے کہ جو ایک جو ہے وہ وشیس سائیکل کے اندر چلا جاتا ہے. صبح سارا ٹائم لڑائی ہوتی رہتی ہے اور پھر رات کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، اور یہ کسی قسم کی کوئی ریکوائرمنٹ فلفل نہیں ہو رہی. نہ ایموشنل ریکوائرمنٹ فلفل ہو رہی ہے، نہ سائیکولوجیکل ریکوائرمنٹ فلفل ہو رہی ہے، نہ فزیکل ریکوائرمنٹ فلفل ہو رہی ہے. اور الٹیمیٹلی یہ ایسے سائیکل میں چلا جاتا ہے ریلیشن شپ، جس میں اگر اس کو ٹائملی ایڈریس نہ کیا جائے تو یہ ٹوٹنے تک پہنچ جاتا ہے. سو میسیج کیا ہے فار دا ینگ ونس جن کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے یا شادی کرنا جا رہے ہیں؟ لرن دس پرنسپل. بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے کہ جب شادی کرو یا شادی ہو چکی ہے تو اپنے اسپاؤس کی پازیٹیو چیزوں پہ فوکس کرو، نیگیٹو کو اگنور کرنا سیکھو. کانشیسلی کرنا پڑے گا. جب یہ کرو گے تو کچھ عرصے میں آپ کو خود ریئلائز ہوگا کہ آپ کے جو ریلیشن شپ کی جو کوالٹی ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے. اور ایون کچھ لوگ، وہ لوگ جو کہ 10 سال ہو گئے شادی کو، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اٹ ڈزنٹ میٹر. اگر آپ کا ریلیشن شپ میسڈ اپ ہے اور آپ ابھی بھی ساتھ رہ رہے ہیں تو ابھی بھی ٹائم ہے، آپ کسی ٹائم بھی اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ جب انسان نیگیٹو ریلیشن شپ کے اندر یا جو ہے وہ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ کے اندر ایک لمبا عرصہ گزار دیتا ہے تو پھر اس کو ریپیئر کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ہمیں اس چیز کے بارے میں کیلکولیٹ کرنا چاہیے کہ کیا اس ریلیشن شپ کو توڑ کے الگ رہنے میں ہمارے لیے زیادہ بہتری ہے، یا کہ ہم اسی کو ریپیئر کر کے بہتر کرنے کی کوشش کریں اور امپروو کر لیں. اور ایسے کیسز ہیں جہاں پہ میاں بیوی نے ایک لمبا عرصہ گزارا آپس میں اختلافات میں، لیکن الٹیمیٹلی دونوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، آئی تھنک ہمیں اس کو ریپیئر کرنا چاہیے، اور انہوں نے جب ریپیئر کرنے کی کوشش کی تو الٹیمیٹلی بہتری آ گئی.